الفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام جو تفصیل کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، ہر باب کا خلاصہ اور اس میں پائی جانے والی احادیث اور ان کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. اس کتاب کو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز سے ترتیب دی ہے کہ اس میں جو احکام اور مسائل کے متعلقہ احادیث ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دیے گئے، جس سے اس کتاب کی افادیت بہت بڑھ گئی. اسی لیے علماء کرام اور دین سے جو لوگ دلچسپی رکھنے والے ہیں، اسلامک اسٹڈیز سے، وہ ہر دور میں اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بہت قبول عام بخشا. مختلف دینی درسگاہوں میں اس کو داخل نصاب کیا گیا. ہم نے اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی کہ آپ تک بلوغ المرام تفصیل کے ساتھ پہنچائی جائے. اس کتاب کے ذریعے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اس طرح سے تھیں کہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آپ کی ہدایات سے فیض پا سکے، کیونکہ آپ رسول ہیں تمام دنیا کے لیے. آپ رسول ہیں اس طرح کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا. آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے آپ کی باتیں ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں. اس میں طہارت کے مسائل، نماز، روزہ، حج کے جہاں مسائل بیان کیے گئے، وہیں پر حکومت کے مسائل، عدلیہ کے مسائل، لین دین، کاروبار وغیرہ سے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئی. اب ہم جس چیپٹر یا جو باب ہمارے سامنے ہیں، یہ غلام اور غلامی کے بارے میں ہے کہ غلام اور غلامی کا اس وقت تصور شاید بہت سارے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو کہ غلام کسے کہتے ہیں اور غلامی کا تصور کیا ہے. غلامی یعنی سلیوری اور سلیو. ایک دور ایسا انسانوں پر گزرا جس میں انسان کسی کو پکڑ کر غلام بنا دیتا اور اسے مارکیٹ میں اسی طرح سے سیل کر دیا جاتا جیسے بیل، گائے، بکری اور مرغی کو سیل کیا جاتا ہے. پھر اس کی ملکیت ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوا کرتی کہ آپ کو وہ پسند نہ آئے تو آپ جا کر کسی اور کو سیل کر دیتے. وہ جب تک آپ کے پاس رہتا، آپ کے لیے کام کرتا اور آپ جس طرح سے چاہتے وہ اس طرح سے زندگی بسر کرتا. یہ عام طور پر تصور اور طریقہ تھا. چونکہ اس وقت غلامی کا تصور عام طور پہ دنیا میں نہیں پایا جاتا، اور جو آخری دنوں میں ساؤتھ افریقہ یا افریقہ کے بعض علاقوں میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی رہی ہیں، اس کو بھی دھیرے دھیرے ختم کیا گیا. اگر اس وقت بعض قبائل میں، ٹرائبس میں اگر اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہوں گی تو وہ بہت ہی محدود اور لیمیٹڈ ہے. اس لیے بہت سارے مسائل کے سمجھنے میں بہت سے لوگوں کے لیے دشواری ہوتی ہے. مگر چونکہ دین ایک جامع حیثیت رکھتا ہے، ساری دنیا کے لیے آیا، سارے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رہنمائی فراہم کی گئی. اس میں غلامی کے تصورات اور اسلام اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے، یہ باتیں بھی بتائی گئیں. اس لیے ہم اس چیپٹر کی مناسبت سے کوشش کریں گے کہ اس کا صرف تھوڑا سا خلاصہ آپ کو بتا دیں، تاکہ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں کچھ بنیادی باتیں معلوم بھی ہو سکیں. اور جو زیادہ تفصیلات ہیں اس سے ہم اس لیے گریز کر رہے ہیں کہ اس کا سننے والوں کو براہ راست فائدہ کم ہوگا. لیکن چونکہ قرآن مجید اور احادیث میں غلام کا ذکر کیا گیا اور مختلف انداز سے ان کا حوالہ دیا گیا، تو اس لیے اس مسئلے کو کم سے کم بنیادی طور پر سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ قرآن فہمی میں بھی آسانی ہو سکے. اور شاید
قرآن کریم کے انداز سے اور احادیث میں جو باتیں ذکر کی گئیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ شاید کسی وقت اس کی ضرورت بھی پیش آ جائے، اور اگر ضرورت پیش آئے تو پھر غلام کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں، پھر غلام کے مقابلے میں اس کا جو ذمہ دار ہوگا آقا، اس کے اپنے کیا حقوق ہیں۔ غلام کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دور ایسے گزرا، انسانوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا گیا، یہ اپر کلاس ہیں، یہ لوور کلاس ہیں، ان کے لیے بہت سے حقوق ہیں، ان کے لیے جینے کے حقوق نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اپر کلاس جو ہے ان کی خدمت کریں اور ان کے لیے معاون بن کر رہیں، یعنی جو کام وہ جیسے کرنے کا حکم دیں ویسے بجا لائیں، آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں، آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں۔ اس بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا، اور بعض ممالک میں زمانے قریب تک اس پر عمل کیا جاتا رہا کہ ایک آدمی 10 آدمیوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، وہ جیسے چاہے ان کو مجبور کرتا، جو چاہے ڈیوٹی دیتا اور جیسے چاہے وہ کام ان سے لیا کرتا۔ ان کے لیے زندگی گزارنے کا صرف اتنا حق تھا کہ ان کو کھانا دے دیا جائے اور کوئی بھی کپڑا ان کو دے دیا جائے، اس کے علاوہ زندگی گزارنے کا گویا اس طبقے سے حق چھین لیا گیا تھا۔ اسلام جو سراپا رحمت اور شفقت کا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا مہربان اور رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جہاں مختلف شعبوں میں ایسی اصلاحات فرمائیں جس کے فائدے ہر دور میں ہر جگہ دیکھے جا سکیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سراپا رحمت اور مہربان تھے، اس لیے آپ کی تعلیمات سے ہر ایک کو فیض پہنچا۔ عرب دنیا میں غلامی کا تصور بھی اسی طرح تھا جیسے مغربی دنیا کے اکثر و بیشتر علاقوں میں پایا جاتا رہا، لیکن یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ تاریخ نے غلامی کا تصور اور اس کو مٹانے کے بارے میں بہت ساری باتیں وہ کی ہیں جو حقائق کے منافی ہیں، ورنہ غلامی کا جو تصور، سلیوری کا جو تصور یورپ میں پایا جاتا تھا، خاص طور پر انگلستان میں اور امریکہ میں، وہ عرب دنیا میں پائے جانے والے تصور سے کوئی زیادہ بہتر نہیں بلکہ ان سے بہت نیچے گرا ہوا تھا۔ وہاں انسانوں کو جس انداز سے تقسیم کر کے رکھ دیا گیا تھا اور جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا، اگر کوئی آدمی آج بھی لندن کی انڈر گراؤنڈ کا سفر کرے، یعنی زمینی جو راستے بنائے گئے اس کا سفر کرے اور اس کی تاریخ کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، یہ انسانوں کے پسینے سے زیادہ خون بہانے کے بعد وجود میں لائے گئے راستے ہیں، کہ اس کے لیے نہ جانے کتنے آدمیوں کا خون بہایا گیا، نہ جانے کتنے آدمیوں کا پسینہ بہا، نہ جانے کتنے آدمی اپنی زندگی سے جان کھو بیٹھے، اور اس کے بعد لندن کی وہ چمک دمک، وہ رونق جو آج دکھائی دے رہی ہے وہ دکھائی دی۔ تو گویا لندن کی چمک دمک اور رونق کے اندر ان سیاہ فام غلاموں کے خون کا بڑا دخل ہے، لیکن اس کو تاریخ فراموش کر دی یا اس کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے امریکہ میں یہ بات عام کر دی گئی کہ غلامی کو مٹانے کے لیے ابراہم لنکن نے بہت کوششیں کی ہیں۔ ابراہم لنکن کی تاریخ بہت قدیم کی تاریخ نہیں، بہت ماضی قریب کی بات ہے، اور بے شک اس نے کچھ کوشش کی ہوگی، مگر اس سے بہت پہلے اسلام نے جو کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر غلام کے جو حقوق متعین کیے، نہ اس کا تصور کوئی اور کر سکتا ہے، نہ اس سے بہتر کا تصور کوئی کر سکتا ہے۔ اسلام نے اس وقت اصلاحی کوششیں کی جب لوگ انسانوں کو پکڑ کر غلام بنا لیا کرتے تھے، اس وقت اس کو ختم کیا، لیکن تاریخ میں بہت کم اس کا ذکر کیا گیا، اور بہت سارے مسلمان مختلف ممالک کے انہیں بھی اپنی تاریخ کا علم شاید نہیں ہے، نہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ غلامی کو، سلیوری کو ختم کرنے میں اسلام نے پریکٹیکل کیا کیا اقدامات کیے، اس کا تصور لوگوں کے ذہن سے اوجھل ہو گیا۔ غلام اس وقت جیسے ہم نے کہا کہ جانور یا اس سے کچھ نیچلی سطح پر اتر آئے، یعنی ان کے ساتھ ایسے سلوک عموماً روا رکھا گیا۔ غلاموں کے لیے انسان کی طرح جینے کے کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، مگر اسلام نے ان کو ایک نیا تصور دیا، ایک نیا رخ دیا۔ وہ یہ کہ تم غلام کو اگر رکھنا چاہتے ہو تو اس کے حقوق ادا کرو، اور حقوق جو بتائے گئے
وہ اس معاشرے اور تمدن کے لحاظ سے بڑے انوکھے حقوق تھے۔ کہا گیا کہ تم وہی ان کو پہناؤ جو تم خود پہننا پسند کرتے ہو، اسی طرح کھلاؤ جو تم کھانا پسند کرتے ہو، اتنا ہی بوجھ ڈالو جو ان کے لیے قابل قبول اور قابل برداشت ہو۔ یہ اسلام کی آفاقی تعلیمات کا مشفقانہ انداز تھا غلام کے لیے۔ ایک صحابی کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آنے والے نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہی اس کے بھی اوپر ہیں اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا ہمیں اسی کا حکم دیا گیا، اسی کی تعلیم ہمیں دی گئی، یعنی غلام ہے لیکن وہ ایک معزز شہری کی طرح سے زندگی گزار رہا ہے، اس کو وہ حقوق دیے گئے جو اس سے پہلے حاصل نہیں تھے۔ اور اس دور میں یعنی اسلام کی وجہ سے، اسلام کی خیر و برکت اور اسلام کی مشفقانہ تعلیمات کے نتیجے میں غلام کی پوزیشن اتنی ہائی اور اونچی کر دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ کچھ ایسے لوگوں کی ذہن سازی فرمائی کہ بعض غلاموں نے بڑی ترقی کی۔ آپ اگر حدیث کی کتابیں پڑھیں کچھ نام آپ کو ملیں گے، سالم مولا ابی حذیفہ، کہ حضرت سالم بہت نامی گرامی نام ہے حدیث کے میدان کا اور بہت ہی ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، مگر ان کے نام کے ساتھ مولا یعنی کہ غلام، فلاں کے غلام۔ کیا معنی ہوا اس کا؟ غلامی کے باوجود اسلام نے ان کے وہ حقوق دیے کہ وہ بڑے بڑے سرداروں سے علم میں آگے بڑھ سکے، فتویٰ دینے کی پوزیشن میں آ سکے۔ فتویٰ دینا اس دور کی بات ہے جہاں فتوے کی اہمیت سمجھی جاتی تھی، آج کی طرح نہیں کوئی بھی آدمی سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھ لے اور وہ فتویٰ دینا شروع کر دے، یا کوئی آدمی چند صورتیں سیکھ لے اور وہ مفتی کا ٹائٹل لگا لے، وہ بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ فتویٰ ایک ذمہ دارانہ منصب تھا، جو سمجھتے تھے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، جو جانتے تھے کہ حالات کیا ہیں، زمانے کے تقاضے کیا ہیں، اور ان کا فتویٰ اتنا اہمیت رکھتا تھا کہ حکومت اس فتوے کی وجہ سے کبھی آ بھی سکتی اور کبھی جایا بھی سکتی تھی۔ وہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب غلام فتویٰ بھی دیا کرتے تھے، فتویٰ دینے کی پوزیشن میں تھے۔ غلامی کے لیے اسلام نے کیا کیا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجئے، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ قرآن کی آیات کو، رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے، زکوٰۃ کے احکامات کو۔ اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیر خواہی ہے جو ڈاکٹر محمد حماد لکھنوی جو اسلام زکوٰۃ کے ذریعے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو۔ مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے زکوٰۃ سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں، سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے، حافظ صلاح الدین یوسف، تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سنور جائیں گے مسلمانوں کے حالات۔ احکام زکوٰۃ کل رات 7:30 بجے اور دوبارہ رات 2:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام، سنتے تھے جن کو غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے
इस्लाम को फैलाने के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को महफूज कर लिया गया। डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी। हदीस जिब्रील को मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस कहते हैं। ये दीन की बुनियाद है, जिनको लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे जिब्रील अलैहिस्सलाम। जानिए उन पैगामात इलाही की तफसील हदीस जिब्रील। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन। नाजरीन, हम बता रहे थे ग़ुलाम और ग़ुलामी का तसव्वुर इस्लामी तालीमात में। इस्लाम ने इंसानों को वो आला तरीन हुकूक़ दिए जिससे बेहतर का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। ग़ुलाम के हुकूक़ दिए, जहाँ मालिक और आका की ज़िम्मेदारियाँ बताई गई, वहीं ग़ुलाम की भी बताई गई। और ग़ुलाम को इतना मौका फ़राहम किया गया कि वो जिस तरह से चाहे मैदान में तरक्की करे। इसके लिए इस्लामी उलूम पर नज़र रखने वाले जानते हैं कि बाज़ बड़ी बड़ी शख्सियात गुज़री हैं, चाहे वो हदीस में हो, चाहे वो फ़िक़्ह में हो, चाहे फतावा और इज्तिहाद में हो। उन्होंने बहुत तरक्की की इसमें, जैसे सालिम, नाफ़े। अब ये जो नाफ़े हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के ग़ुलाम कहा जाता है, लेकिन इनके ज़रिए से आने वाली सनद को हदीस में सिलसिलतुज़ ज़हब कहा गया, गोल्डन की। यानी ये ऐसी सुनहरी चैन है कि इसके ज़रिए जो हदीस आएगी वो सेहत के एतबार से, ऑथेंटिसिटी के एतबार से आला तरीन समझी जाएगी। अन मालिक अन नाफ़े अन इब्न उमर, जो मालिक नाफ़े से रिवायत करें और नाफ़े अब्दुल्ला इब्न उमर से जो बयान करें, इसको आला तरीन सनद का दर्जा हासिल है। लेकिन देखिए इस्लाम ने क्या से क्या मुकाम दे दिया कि इस सनद में कौन कौन है, ज़रा इस पर भी नज़र डालें। कौन थे नाफ़े, क्या था उनका बैकग्राउंड। इसी तरह कई ऐसी नामी ग्रामी शख्सियतें हैं जो बावजूद इसके कि वो ग़ुलाम थे, मगर इस्लाम ने उनको जीने का इतना हक़ दिया कि वो बड़े बड़े आकाओं और सरदारों से ऊंची पोजीशन में थे। एक तरह तो इस्लाम ने ग़ुलामी का ये तसव्वुर पेश किया। दूसरे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर किए जाने वाले मजालिम का ख़ातिमा किया। लोग कहते हैं अब्राहम लिंकन ने किया, कोई कहता है कुछ ने किया। अभी वो पैदा नहीं हुए, वो उसके बारे में सोच नहीं सकते थे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, पढ़िए सूरह आराफ, क्योंकि हम अपने दीन को समझने के लिए गैर मुस्लिम चश्मा लगाते हैं। अगर आप गैर इस्लामी चश्मा लगाकर दीन को समझेंगे, क्या दीन समझ सकेंगे आप? दीन को समझने के लिए इस्लामी चश्मा लगाइए, इस्लामी आँखें लीजिए, इस्लामी आँखों के ज़रिए से दीन को समझिए, ताकि मालूम हो कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और किस तरह से ये इसको मस्क करके या उल्टा करके पेश किया जा रहा है। सूरह आराफ आयत 157, 158, इसको आप पढ़िए, क्या कहा गया उसमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के जो मुख्तलिफ़ मकासिद बताए गए, उनमें से एक वयज़अउ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से उनका बोझ उतारते हैं और उनके पाँव में जो बेड़ियाँ और जंजीरें पहनाई गईं वो उसको दूर फरमाते हैं। तो इंसान को ग़ुलाम बनाना मना कर दिया गया, सिवाय वो ख़ास हालात के, जैसे कोई जंग पेश आ जाए और उसमें कोई वॉर प्रिजनर हो या इस तरह के और बाज़ मुख्तलिफ़ हालात, वरना आम तौर पर मुझे हक़ नहीं पहुँचता किसी आदमी को पकड़ लूँ और ग़ुलाम बनाकर मार्केट में सेल कर दूँ। इसके लिए सख्त रूल बनाए गए और इसके बाद उससे काम लेने वालों के लिए भी सख्त रूल बनाए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बोझ उतार दिया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामी का जो तसव्वुर दिया, हज़रत ज़ैद ग़ुलाम के तौर पर आपके घर आए, ग़ुलाम के तौर पर ज़िंदगी गुजारते रहे, मगर एक मौका ऐसे आया कि उनके वालिद और उनके चचा तलाश करते हुए पहुँचे। उनको बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर हैं वो आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्तकबाल किया, यानी अपने ग़ुलाम के बाप और उनके चचा का। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि बेटा आपके पास है। कहा ठीक है। अगरचे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नहीं ख़रीदा था, आपको दिया गया था, लेकिन थे वो। तो आपने फरमाया कि है, हम चाहते हैं कि इनको वापस ले जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई आर्ग्यूमेंट, कोई तकरार, भाव ताव नहीं किया,
بلکہ آپ نے کہا کہ ان کو بلا لیتے ہیں، اگر وہ جانا چاہیں تو بخوشی جا سکتے ہیں۔ بلایا گیا زید کو جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ ابا جان ہیں میرے اور یہ چچا ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، مرضی آپ کی ہے، جانا چاہیں تو میری طرف سے آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ اب ایک غلامی کی زندگی بسر کرنے والے کے لیے یہ آزادی کا پروانہ تھا، مگر یہ سلوک نے ان کو کس طرح سے تبدیل کیا۔ حضرت زید نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر۔ ان کے باپ کو بڑا تعجب ہوا کہ تمہیں تلاش کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے اور ہم نے سفارش کی اور وہ آزادی دے رہے ہیں تمہیں، اور تم ہو کہ آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو، کہ تم آزادی لینا نہیں چاہتے، باپ کے ساتھ چچا کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں اور غلام بن کر یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت زید نے جواب کیا دیا تھا؟ زید نے کہا کہ جس گھر میں رہتا ہوں، جن کے ساتھ میں رہتا ہوں، ان کی غلامی پر نہ جانے کتنی آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ آپ کی محبت اپنی جگہ ہے، مگر یہ گھر میں جو آ جائے وہ چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ اس غلامی پر لاکھ آزادیاں قربان۔ اب وہ کون سا انداز ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ غلامی سے آزادی مل رہی ہے مگر کہتے ہیں آپ کو چھوڑ کر میں جا نہیں سکتا۔ آپ کے باپ سامنے بیٹھے ہوئے لینے کے لیے آئے ہیں، باپ کی محبت اپنی جگہ، مگر آپ کے ساتھ جو مجھے پیار مل رہا ہے وہ باپ بھی مجھے نہیں دے سکتا، وہ دوست احباب رشتہ دار بھی مجھے نہیں دے سکتے۔ یہی وہ موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے جا کر اس زمانے کے لحاظ سے کہے تھے کہ آج سے زید کو زید بن حارثہ نہ کہو، زید بن محمد کہا کرو، یعنی جیسے منہ بولا بیٹا، غلامی سے بیٹا، کہاں سے کہاں رتبہ بن گیا۔ دیکھیں، غلامی سے بیٹا بہت بڑی بات تھی، اور سورہ احزاب آیت 40 میں جو بیک گراؤنڈ میں بات کی گئی، یہی بات کہ یہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی، تو اس لیے اب آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور پھر اس کے بعد میں منہ بولے بیٹوں کے جو اسلامی آداب ہیں وہ بھی الگ سے بتا دیے گئے، اڈاپٹڈ سن۔ مگر آپ دیکھ لیجئے حضرت زید کے انداز کو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تبدیل کیا۔ یہ ہے تبدیلی کا صحیح انداز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو اتنے حقوق دیے کہ اس کو آزادی دی جا رہی ہے، وہ آزادی لینے کے لیے تیار نہیں، وہ جا سکتا ہے، جانے کے لیے تیار نہیں، اور پھر غلامی سے اٹھا کر آپ اپنے گھر کا ایک فرد ان کو بنا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان سے محبت اور ان کے ساتھ تعلق اسی طرح کا رہا کہ حضرت زید کس طرح سے رہے کہ جب وہ شادی کے قابل ہوئے تو آپ نے اپنے خاندان کی، قبیل قریش کی معزز ترین بیٹی اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ ان کا رشتہ کروایا، آزاد کردہ غلام، اور عرب کا سب سے اونچا اور عظیم قبیلہ اس کی بیٹی، اس کے ساتھ ان کی شادی معمولی بات نہیں تھی۔ اور پھر ان کے جو بیٹے ہیں حضرت زید کے، اسامہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے لاڈلے اور چہیتے تھے کہ لوگ بعض نازک موقعوں پر سفارش کے لیے ان کو تلاش کیا کرتے تھے کہ اسامہ کہاں ہیں اور ان کو کس طرح سے راضی کیا جائے، یعنی کہاں غلامی اور کہاں یہ بلند مقام، کہاں غلامی اور کہاں یہ رتبہ بلند جو اسلامی چھاؤں میں ان کو ملا۔ اب آپ اس تناظر میں دیکھیں، کون سے یورپ والے اس کا مقابلہ کر پائیں گے، کون سے امریکہ والے اس کا مقابلہ کر پائیں گے کہ عملاً اسلام نے غلامی کے لیے ایسا سسٹم متعارف کروایا کہ اگر کبھی غلامی کا سسٹم چل بھی پڑے تو اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ ان کو ان کے پورے حقوق دیں۔ کب کب آزادی کے لیے بات کی گئی، کس کس طریقے سے غلامی کو آزاد کروانے کے لیے مختلف تدبیریں بتائی گئی ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ لیکچر میں کوشش کریں گے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے کہ اسلام نے عملی طور پر غلامی کو کتنا کم کیا ہے، تاکہ آپ علی وجہ البصیرہ سمجھ کر ہوش مندی کے ساتھ کہہ سکیں کہ کس نے پریکٹیکلی غلامی کو ختم کرنے میں کتنا کردار ادا کیا۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا،
یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غلامی کا جو دور تھا، اس میں اگر غلام کی شادی ہوئی، اس سے بچے ہو، تو وہ بھی غلامی میں ہی گنے جائیں گے؟ اس بارے میں ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ آئندہ اپنے لیکچر میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالی جائے۔ اس میں دیکھیے کہ غلامی کا اپنا کچھ رول ہیں، اور اس رولز اور ریگولیشن کے مطابق ہی ان کو چلنا پڑے گا۔ تو اس لیے غلام کی شادی اگر اسی طرح لونڈی سے ہو تو اس کے لیے بھی وہی ہے کہ اس کی جو اولاد ہوگی وہ انہی کی اولاد ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اپنے کچھ الگ سے رول ہیں جو ہم انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے۔ سوالات زیادہ ہیں لیکن ہمارا وقت چونکہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے تو یہیں پر ہمیں اپنا پروگرام روکنا پڑے گا۔ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين